اچھا جی، اب اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کتاب ہے، معاون کتاب ہے دھنک، اور اس کے پیج نمبر 17 پر آپ کے پاس ایک نظم ہے نرالا پتلا کے نام سے۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ میں ایک نرالا پتلا ہوں، میں کھیتوں کا رکھوالا ہوں، نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں، میں ہر دم جاگتا رہتا ہوں۔ دن رات کی چوکی داری ہے، کیا مزے کی تھانے داری ہے۔ میرے سر پر جو یہ ٹوپی ہے، یہ ایک پرانی ہانڈی ہے۔ مجھے دیکھ کے چور بھی ڈرتے ہیں اور سارے بچے ہنستے ہیں۔ میں خادم ہوں، میں چاکر ہوں، میں بے تنخواہ کا نوکر ہوں۔ لکھنے والے ہیں، شاعر کا نام ہے ریاض قمر۔ یہ ایک اسکیئر کرو نرالا پتلا جو ہے نظم ہے، جو آپ نے میرے خیال ہے اپنی انگلش کی بک میں بھی پڑھی ہوگی، اسکیئر کرو کے نام سے نا، تو اس کے بارے میں ہے۔ اسکیئر کرو کیا کرتا ہے، یہ نیچے تفصیل انہوں نے دی ہوئی ہے، ذرا وہ پڑھ لیجئے تو آپ کو اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پرندوں سے فصلوں کو بچانے کے لیے کھیتوں میں انسانی شکل کا ایک پتلا کھڑا کیا جاتا ہے۔ انگریزی میں اسے اسکیئر کرو کہتے ہیں۔ اسکیئر کرو مطلب کووں کو، پرندوں کو ڈرانے کے لیے جو ایک پتلا کھڑا کر دیا جاتا ہے نا لکڑی کا، اس کو انسانوں کے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں اوپر، اس کا فیس کی جگہ پہ کچھ لوگ کپڑے کا فیس بنا کے لگا دیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرح سے اس کے اوپر اس کی جو پلس کا سائن بنا کے لکڑی کا لگا دیتے ہیں، اس پہ کپڑے پہنا دیے اور اس کے بعد اوپر کے حصے پہ سر کی جگہ پہ کوئی ہانڈی یا ٹوپی لٹکا دی، جس سے کہ یہ محسوس ہو کہ کوئی انسان کھڑا ہے۔ تو پرندے جو ہے وہ اس کی ڈر سے جو ہے وہ نہیں آتے اور فصل محفوظ رہتی ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رات میں اندھیرے میں وہ یہ بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی انسان کھڑا ہے، تو لوگ فصل چوری کرنے، جلانے یا کچھ نقصان پہنچانے کے خیال سے نہیں آ سکتے، ڈر جاتے ہیں۔ اچھا جی، تو اب اس کے بارے میں کہنا ہے کہ یہ پہل کب بنایا گیا، اس کی تاریخ نہیں ملتی، مگر یہ بہت قدیم زمانے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ جاپان کی ایک بہت قدیم زمانے کی کتاب میں ایک ایسے خیالی پتلے کا ذکر ہے، اب یہ جو چل نہیں سکتا مگر اسے ساری دنیا کے بارے میں معلومات ہیں۔ یہ کہانی آپ نے اپنی انگلش کی بک میں پڑھی بھی ہوگی۔ اب یہ کتنی پرانی ہے، یہ اس کی جو ہے وہ تاریخ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اصل تو اس کا نہیں پتہ کہ یہ کب سے شروع ہوا، لیکن بہت پرانی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کئی صدی پرانا کردار بھی ہے اور کئی صدیوں سے لوگ جو ہے وہ اس طریقے کو استعمال کر رہے ہیں فصلوں کی حفاظت کے لیے۔ اب سے تقریباً 3 صدیاں قبل برطانیہ میں ایک مشہور کہانی میں اسے بطور کردار لیا گیا۔ 3 صدیاں قبل یعنی 300 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت میں اس کو ایک کہانی کے میں کردار کے طور پہ لیا گیا، تو اس کا مطلب یہ 300 سال سے پہلے کی بات ہے کہ جب سے یہ استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ تب سے اب تک اس کے کردار پر مبنی بے شمار کہانیاں، ڈرامے، فلمیں، کارٹون اور گیم بنائے جا چکے ہیں۔ برطانیہ میں 1990 سے پتلوں کا فیسٹیول منایا جاتا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں اب اس طرح کے فیسٹیول منائے جانے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی سی انہوں نے اس کے بارے میں وہ دے دی ہے، اس کی ہسٹری بیان کی ہے۔ اچھا، نیکسٹ پیج پہ آ جائیے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ کچھ تصویریں دکھائی ہیں، 2 تصویریں دی ہوئی ہیں جو مختلف ممالک کی ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ ان پتلوں کے حوالے سے دیا ہے۔ جیسے یہ دی ہوئی ہے اوپر والی تصویر میں، کہہ رہے ہیں کہ برٹن میں درجنوں پتلے سڑک پر کھڑے کر کے لوگوں کی دلچسپی کا سامان کیا گیا ہے۔ باہر کے ممالک کی آپ اگر ویڈیوز دیکھیں، تصویریں دیکھیں، تو وہاں پہ جگہ جگہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کہیں کوئی عجیب سا فاؤنٹین لگا ہوتا ہے، یا خوبصورت بھی ہوتے ہیں اور کسی انسانی شکل کو بھی فاؤنٹین بنا کے، فوارہ بنا کے دکھا دیتے ہیں، کسی جانور کے جیسے کہ کوئی پرندہ بنا دیا اور اس کی چونچ میں سے پانی گر رہا ہے، وہ بھی فاؤنٹین ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں، یا کسی یادگاری جو ہے وہ اپنے بزرگوں کی تصویریں لگا دیتے ہیں، وہ کوئی جو ہے کوئی خوبصورتی دینے کے لیے شہر کو کچھ الگ الگ طرح کی جو ہے وہ چیزیں بیچ بیچ میں کہیں نہ کہیں سڑکوں پر نصب کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے کیپ برٹن میں درجنوں پتلے سڑک پر کھڑے کر کے لوگوں کی دلچسپی کا سامان کیا گیا ہے کہ لوگ دیکھیں بس ایسی خوبصورتی کے لیے بھی اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے بھی۔ اسی طرح نیچے ایک تصویر دی ہوئی ہے انہوں نے، وہ ہے کہاں کی شکوکو کے جزیرے پر واقع۔ شکوکو یقیناً کوئی جزیرہ ہے، جگہ ہے جہاں پر واقع ایک گاؤں میں انسانوں سے زیادہ پتلے رہتے ہیں۔ مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ پورا جو ہے وہ علاقہ اس سے کھیتی باڑی والا علاقہ ہو، وہاں پہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پتلے ہوں، یا یہ کہ وہاں کے لوگوں کو پتلے بنا کے رکھنے کا شوق ہو، تو انہوں نے جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں بنائے ہوئے ہیں کہ لوگوں سے زیادہ وہاں پر پتلے نظر آتے ہیں۔
پھر اس کے بعد نیچے انہوں نے دیا ہوا ہے کہ گروپ میں تبادلہ خیال کے بعد نافرمان چوزے کی طرح کی کہانی اس پتلے کے بارے میں بنائیے۔ اب آپ کو اس نظم کو دیکھتے ہوئے یا جو انہوں نے تفصیل دی ہے اس کے حوالے سے آپ کو ایک فرضی کہانی بنانی ہے۔ کس کے بارے میں؟ اس پتلے کے بارے میں۔ کیسی؟ جیسے کہ نافرمان چوزہ آپ نے پڑھی ہے نا، اس طرح سے کہ اشارے دیے ہیں کہ کیسے بنا ہوگا، کہاں کہاں گیا ہوگا، کھیتوں میں کھڑا کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے وغیرہ۔ آپ ایک فرضی کہانی خود بھی بنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ مقصد کیا ہے؟ آپ کو کہانی لکھنا سکھانا ہے، کہانی بنانا سکھانا ہے کہ کہانی کیسے بنی جاتی ہے، کہانی کیسے سوچی جاتی ہے، کیا کیا واقعات اس میں ڈالے جا سکتے ہیں۔ فرضی کہانی بنانا آپ میرے خیال میں آج کل تو آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہوگی، ماشاءاللہ سبھی بہت ذہین ہیں اس حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیے اب یہاں پہ اس کی مشق آپ کر لیجیے گا، ریڈنگ کر لیجیے گا۔ نیکسٹ اس کے بعد جو ہے وہ پھر آگے ایک خط ہے تو پھر اس کی الگ سے ویڈیو بنا کے شیئر کرتی ہوں میں۔